اردو کہانی میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے بہترین بیوی کی 42 خوبیاں یعنی 42 خوبیاں۔ وہ کیا باتیں ہیں جو ایک عورت میں ہوں تو وہ ایک پرفیکٹ بیوی ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے بیوی کو خاوند کا فرما بردار ہونا چاہیے اور اس کا خدمت گزار ہونا چاہیے، یعنی اس کے آرام کا خیال کرے، اس کے حکم کی عدولی نہ کرے، شوہر کے تمام حقوق ادا کرتی رہے اور شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے، اس کی خامیوں پر نظر نہ رکھے۔ اگر کوئی بات بری لگے تو اس کی کوئی اچھائی یاد کر لے۔ خاوند کے آرام کا خیال رکھے، اگر وہ سو رہا ہو تو اس کو تنگ نہ کرے، اس کی نیند خراب نہ ہونے دے، جتنی آمدنی ہو اس میں گزارا کرے اور صبر شکر کے ساتھ ٹائم گزارے۔ اپنے شوہر کے علاوہ سب سے پردہ کرے، یعنی کسی بھی غیر مرد کے ساتھ بے حجابانہ مت ملے، کسی اجنبی سے نظر نہ ملائے، یعنی کہ اپنی نظر کی پردہ داری رکھے۔ شوہر کی ہر چیز کی حفاظت کرے، ہر چیز میں اس کا مال اور اس کی اپنی ذات شامل ہے، یعنی کہ وہ عورت بھی اتنے خاوند کی ملکیت ہے، اس لیے اپنی حفاظت، اپنے خاوند کی گھر کی حفاظت، اس کے بچوں کی حفاظت اس کی ذمہ داری ہے۔ مصیبت میں شوہر کا ساتھ دے، اس کو تانے نہ دے اور اس وقت اس کو اکیلا مت چھوڑے۔ شوہر کی زیادتی صبر سے برداشت کرے، اگر شوہر کوئی زیادتی کرتا ہے تو اس کو خوش دلی سے برداشت کرے۔ میکے اور سسرال میں باعزت ہو، یعنی کہ اپنی خوبیوں کی بنا پر اس کا ایک اچھا مقام ہو۔ خوش اخلاق ہو، یعنی کہ مہمان کے آئے ہوئے منہ نہ بنائے اور خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئے۔ مذہب کی پابند ہو، یعنی کہ نماز، صلات، روزہ سب کی پابندی کرتی ہو۔ سسرال کی کڑوی باتیں برداشت کرتی ہو، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سسرال میں ہر بات اچھی ہی ہوتی ہو۔ اگر کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو تو اس کو برداشت کرتی ہو۔ سب گھر والوں کی خوراک کا خیال رکھے، جس میں اس کے بچے، اس کا خاوند اور اگر خاوند کے ماں باپ حیات ہیں ان کی، سب گھر والوں کی خوراک کا خیال رکھے اور نفاست سے کام کرے۔ غصے میں کئی باتوں کو انا کا مسئلہ نہ بنائے، بلکہ کوشش کرے کہ غصے میں کی ہوئی باتوں کو درگزر کر دے۔ شوہر کی استطاعت سے زیادہ خرچ نہ کرے، یعنی جتنی شوہر کی تنخواہ ہو اس میں گزارا کرے اور اس سے زیادہ خرچہ نہ کرے۔ فضول خرچ نہ ہو، یعنی کہ اس کو ایسی عادت نہ ہو کہ بے وجہ پیسے اڑاتی رہے اور فالتو چیزیں خریدتی رہے جس کی ضرورت نہ ہو۔ مرد کے مقام سے آشنا ہو، یعنی کہ ہمارے مذہب میں جو مرد کو مقام حاصل ہے اس سے اس کو اویئرنس ہو کہ اس کا خاوند ہے، اس کا مجازی خدا ہے اور اس چیز سے وہ آگاہ ہو۔ بچوں کی تربیت کرنا جانتی ہو، یعنی کہ بچوں میں جو اچھائی پیدا کرنے کا عنصر ہے وہ ماں کی طرف سے زیادہ آتا ہے، کیونکہ بچہ زیادہ دیر ماں کے پاس رہتا ہے، تو وہ بچوں کی تربیت کرنا جانتی ہو۔ خود بھی وقت کی پابند ہو اور بچوں کو بھی وقت کی پابندی سکھائے۔ کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ خاوند نے کوئی وقت دیا ہو تو دیر سے تیار ہو یا دیر کر دے۔ ہنرمند ہو، یعنی سلیقہ شار ہو، اس کو طریقہ آتا ہو گھر کو سنبھالنے کا، کھانا بنانے کا اور مختلف قسم کی جو عورتوں میں صلاحیتیں ہوتی ہیں ان سب کے حساب سے سلیقہ شار ہو۔ نفاست پسند ہو، یعنی کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہو، گندگی نہ اس کو پسند ہو اور گھر کو صاف کر کے اس کو خوشی ملتی ہو۔ خاوند کی ضرورت بن کہے سمجھے، یعنی کہ جب خاوند آ جائے تو اس کا دھیان خاوند کی جانب ہونا چاہیے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ اس کے خاوند کو اس وقت کیا چیز کی ضرورت ہے۔ خاوند کی خواہش کا احترام کرے، اگر خاوند کسی چیز کا اظہار کرتا ہے تو اس کو پورا کرے، اور اگر خاوند کی کوئی ایسی خواہش ہے جو اس کو نہیں پسند تو کوشش کرے کہ اس کی خوشی کی خاطر اس کو قبول کرے۔ بغیر اجازت کے گھر سے نہ نکلے، یعنی کہ اپنے خاوند سے اجازت لیے بغیر بازار یا کسی کے بھی گھر مت جائے، اور اگر جائے تو خاوند کو پتہ ہو کہ وہ کہاں ہے۔ اپنی غلطی تسلیم کرے، اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس کو مان جائے، اس پہ اڑ نہ جائے۔ کسی کے ساتھ بھی شوہر کی غیبت نہ کرے، یعنی کہ اگر شوہر میں کوئی کمی بیشی ہے تو شوہر سے بیٹھ کے بات کرے، اس کے پیچھے سے لوگوں سے اس کی غیبتیں نہ کرے۔ شوہر کی کمائی پوچھے بغیر استعمال نہ کرے، یعنی کہ جو شوہر کے پیسے ہیں وہ اس سے پوچھے بغیر کسی کو نہ دے اور کوئی ایسی چیز بھی نہ کسی کو دے جو خاوند نہ دینا چاہتا ہو۔ چوری نہ کرے، کئی عورتوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ پیسے چراتی ہیں یا کچھ چیزیں چراتی ہیں، تو اس بری عادت سے وہ پاک ہو۔ عہد کی پابندی کرے اور جو اس نے ایگریمنٹ کیا ہو اس کو پورا کریں۔ عام طور پہ جب خاوند بیوی کو میکے لے کے جاتا ہے تو بیویاں
दिन आगे पीछे कर देती हैं वापस आने का, इससे खावंद नाराज होते हैं। इसलिए उनको अगर कोई टाइम दिया है तो उसको पूरा करे और अपना अहद निभाया करे। खावंद को नीचा ना दिखाए। अगर खावंद गरीब हो या उतना कमाता ना हो तो उसको हकारत से ना देखे और ना ही उसको नीचा दिखाने की कोशिश करे। खावंद से मुकाबला ना करे। आजकल की सोसाइटी में एक बहुत बुरी आदत बढ़ गई है कि औरतें आदमियों से मुकाबला करने लगी हैं। कभी भी खावंद के मुकाबले पर नहीं आना चाहिए। ज़बान दराजी न करे। खावंद गुस्से में भी हो तो कोशिश करे खामोशी इख्तियार करे। आगे से बदजुबानी न करे। गलत बयानी न करे। गलत बयानी से बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब होते हैं। ससुराल में अक्सर लड़कियां अपने आपको बचाने के लिए गलत बयानी का इस्तेमाल करती हैं। इस तरह उनकी साख खराब हो जाती है और ये लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन नहीं बनता। इसलिए गलत बयानी न करे। नरम दिल हो यानी कि उसकी मिजाज में नरमी हो। नरम जुबान हो यानी कि शाइस्ता बोलती हो। गालियाँ ना दे यानी कि उसकी जुबान में ऐसी बातें ना शामिल हों जिससे लोगों का दिल बुरा होता है, या ऐसे अल्फाज ना बके जो कि गालियों के ज़मरे में आती हैं। ताने ना मारे, क्योंकि ताने मारना एक बहुत ही रवायती औरतों का तरीकाकार है जिससे आमतौर पर ताल्लुकात ख़राब होते हैं। तो इस तरह के बातों से दूर रहे। मैके में शौहर की इज्जत बनाए, यानी कि माँ बाप के घर जाकर शौहर की बुराइयां ना करे बल्कि उसकी इज्जत बनाए, क्योंकि माँ बाप शौहर के बारे में वही सोचते हैं जो बीवी आकर उनको बताती है। अल्लाह पाक सब मियाँ बीवी के घर आबाद रखे, आमीन। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।